حیا پتر جلدی سے باہر آ جا، دیر ہو رہی ہے۔ حیا کمرے میں تیار ہو رہی تھی اور مسلسل ابا کی آوازیں آ رہی تھی کہ جلدی کرو کہیں دیر نہ ہو جائے۔ پتر آ جا، آج تو نے وڈے اسکول جانا ہے۔ ابا کے اس بات پر حیا مسکرا کر اپنا نقاب درست کرتی ہوئی کمرے سے باہر آئی اور بولی، ابا وڈا اسکول نہیں، یونیورسٹی کہتے ہیں اسے۔ حیا آج بہت خوش تھی، آج اس کا بہت بڑا خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ ابا نے پورے خاندان سے ٹکر لے کر اور سب کی مخالفت مول لے کر حیا کو یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیا تھا، اور آج حیا کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ وہ تیار ہو کر عبایا پہن کر اور اچھی طرح سے نقاب کر کے ابا کے پاس آئی تو رفیق صاحب نے حیا کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور بولا، پتر تو میری بڑی لاڈلی بیٹی ہے، تو نے آج تک جو بھی فرمائش کی ہے میں نے وہ پوری کی ہے۔ تجھے پڑھنے کا شوق ہے، میں وہ تیرا شوق پورا کر رہا ہوں، لیکن میں تجھ سے صرف ایک بات چاہتا ہوں۔ ایک غریب بندے کے پاس اس کی عزت ہی اس کا سب کچھ ہوتی ہے۔ آج تم اس جگہ پڑھنے جا رہی ہو جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہی پڑھتے ہیں۔ تیری پھپھی نے مجھے بہت روکا ہے کہ حیا کو آگے مت پڑھنے دے، اس کا بیاہ کر دے، یہ شادی کے لائق ہو گئی ہے۔ لیکن میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، تیری ہر خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، بس تم میرا مان کبھی مت توڑنا۔ پڑھائی کرنے جا رہی ہو تو پڑھنا، اور بس مجھے کبھی بھی کسی کے سامنے شرمندہ مت ہونے دینا۔ ابا کی اس بات پر حیا جیسے تڑپ اٹھی، وہ جلدی سے ابا کے گلے لگ گئی اور بولی، ابا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا میں نے کبھی آج تک آپ کی نافرمانی کی یا آپ کو پریشان کیا؟ میں آپ کو مر کر بھی کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے پڑھنے کا کتنا شوق ہے، اور یونیورسٹی جانا تو میرا خواب تھا۔ آپ نے میرے خواب کو پورا کرنے میں میری اس قدر مدد کی ہے، میری ہر بات مانی ہے۔ میں آپ کی عزت کی حفاظت کروں گی، کبھی بھی آپ کو کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ تو رفیق صاحب نے حیا کو ساتھ لیا اور شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے سامنے اسے اپنی موٹر سائیکل سے اتارا۔ ایک بار پھر اسے اپنا خیال رکھنے کی تلقین کر کے اور چھٹی کے وقت اسے فون کر کے بلانے کا بول کر وہ واپس چلے گئے۔ حیا نے بسم اللہ پڑھی اور یونیورسٹی میں قدم رکھا۔ ہر طرف بھانت بھانت کی لڑکیاں اور لڑکے بے فکری سے گھوم رہے تھے۔ لڑکیاں تو ایسے فیشن کر کے یونیورسٹی آئی ہوئی تھی جیسے وہ کسی فیشن شو میں آئی ہوں۔ حیا دل میں ان کو دیکھ کر استغفار کرتی ہوئی آگے بڑھی۔ اسے فائقہ کا انتظار تھا جو کہ اس کی دوست تھی، اس نے بھی حیا کے ساتھ ہی اسی کے ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا تھا۔ وہ ایک جگہ بیٹھ کر فائقہ کو کال ملانے لگی تو فائقہ نے 10 منٹ کے اندر آنے کا بولا تو وہ وہیں بیٹھی رہی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ دور کھڑے ہوئے ایک لڑکے اور لڑکی کے ٹولے کی نظر ان پر جمی ہوئی ہے۔ سب لڑکے اور لڑکیاں اس بار شہیر شاہ کو بول رہی تھی کہ شہیر اب تمہاری باری ہے، اس نیو ایڈمیشن کی ریگنگ تم کرو گے۔ شہیر بولا، یار اگر چیلنج دینا ہی ہے تو کسی اچھی سی لڑکی کا دو نا، یہ کیا ملوانی کا دے رہے ہو جس کی آنکھوں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ لیکن چلو خیر، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ تب ایک شوق سی لڑکی شوخی سے بولی، شہیر تمہیں اس ملوانی لڑکی کو پرپوز کرنا ہے۔ تب شہیر بولا، تم پاگل ہو گئی ہو، میں اسے کیوں پرپوز کروں؟ مذاق میں بھی یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ تب سب لڑکے اور لڑکیاں شور مچانے لگے کہ ہاں ہاں تمہیں یہی کرنا ہوگا۔ تب شہیر نے بولا، چلو ٹھیک ہے، مجھے تو بس 5 منٹ لگیں گے۔ بلا شبہ شہیر مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، وہ بہت خوبصورت تھا اور اسے اس بات کا علم بھی تھا، اسی لیے وہ اپنی خوبصورتی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر لڑکی کو ڈیٹ کرتا۔ اس کی بہت سی گرل فرینڈز تھیں اور ایک بگڑا ہوا رئیس زادہ تھا۔ بے شک پڑھنے میں وہ ٹاپرز میں آتا تھا، لیکن دوسری سرگرمیوں میں بھی ٹاپ پر تھا۔ کچھ لڑکیاں تو اس پر خود ہی مرتی تھیں، لیکن کچھ کو وہ خود اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنساتا اور ان کو استعمال کرتا اور چھوڑ دیتا۔ یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ مار کٹائی اور کلاس بنک کر کے یونیورسٹی سے باہر نکل جانا اور استادوں کو تنگ کرنا، وہ ہر کام کرتا تھا۔ اب یونیورسٹی کے فائنل ایئر میں تھا۔ آج یونیورسٹی میں نیو ایڈمیشنز ہو رہے تھے اور وہ پچھلے 3 سالوں سے
ہر نیو ایڈمیشنز کی ریگنگ کرتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے کچھ دوست لڑکے اور لڑکیاں بھی تھیں۔ اب اسے حیا کی ریگنگ کرنے کا بولا گیا تو اسے خود پر بہت ناز تھا کہ یہ تو اس کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ اب وہ حیا کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی حیا کے پاس آیا تو آتے ہی بہت پہلے معصوم صورت بنا کر اسے سلام کیا۔ حیا گھبرا گئی اور جلدی سے وعلیکم السلام بولا۔ تب شہیر بولا، مجھے پتا ہے آپ نیو ایڈمیشن ہیں، آپ کو کسی بھی بات کی اگر سمجھ نہیں آ رہی تو مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ تب حیا بولی، جی نہیں، میری دوست بس آنے والی ہے، آپ جائیں یہاں سے۔ شہیر کو جیسے مزہ آیا کہ وہ لڑکی تو گھبرا رہی تھی۔ شہیر نے جلدی سے حیا کا ہاتھ پکڑا اور بولا، میں تمہاری ان حسین آنکھوں پر مر مٹا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ حیا کے لیے یہ سب غیر متوقع تھا۔ حیا نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور دوسرے ہاتھ سے شہیر کے منہ پر زور سے تھپڑ رسید کر دیا۔ شہیر کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یونیورسٹی کے بیچوں بیچ اسے ایک لڑکی سرعام تھپڑ مارے گی۔ اس کا صدمے سے برا حال ہوا تھا۔ حیا تھپڑ مار کر ایک طرف پروقار انداز میں چلتی ہوئی چلی گئی۔ پیچھے شہیر اپنے گال پر ہاتھ رکھے اسے جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ یکدم بے شمار لڑکے اور لڑکیوں کی ہنسی کی آواز پر وہ جیسے خواب سے جاگا۔ اس کے سب دوست لڑکیاں زور زور سے ہنس رہے تھے اور بول رہے تھے، شہیر یہ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا؟ اس چھٹانگ بھر کی لڑکی نے تمہارے منہ پر تھپڑ مار دیا پر تم یوں ہی کھڑے رہے۔ تب شہیر غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ ایک طرف جلدی سے بڑھا لیکن اس کے ایک دوست نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، پاگل مت بنو، رکو، کہاں جا رہے ہو؟ شہیر اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولا، چھوڑو مجھے، جانے دو، میں اس لڑکی کو آج زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس کی ساری اکڑ نکال کر رہوں گا۔ تب فراز بولا، تم فکر مت کرو، یقین کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، اس نے پوری یونیورسٹی کے سامنے میرے دوست کو تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا، اس کا بدلہ ہم اس سے ضرور لیں گے، تم ابھی فی الحال میرے ساتھ کیفے چلو۔ فراز شہیر کو لے کر یونیورسٹی سے باہر بنی ایک کافی شاپ پر آ گیا اور اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے لگ گیا، لیکن شہیر کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تبھی ان دونوں نے ایک پلان بنایا اور شہیر کے چہرے پر کمینی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے سوچا اس معمولی سی لڑکی کو سبق سکھا کر ہی دم لے گا۔ حیا کا پہلا دن یونیورسٹی میں اس شہیر نامی بدتمیز لڑکے کی وجہ سے بہت برا گزرا تھا۔ وہ ہرگز شہیر پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ پہلے دن کچھ شرارتی اسٹوڈنٹ نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کی ریگنگ کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جب شہیر شاہ نے حیا کو ہاتھ لگایا تو اس کا ہاتھ پکڑا، تب حیا کا دماغ گھوم گیا اور اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی شہیر کو تھپڑ دے مارا۔ لیکن اسے اگر معلوم ہوتا کہ اس تھپڑ کی وجہ سے وہ اتنا ذلیل و خوار ہوگی تو وہ کبھی بھی شہیر پر ہاتھ نہ اٹھاتی۔ 10-15 دن ایسے ہی یونیورسٹی آتے ہوئے گزر گئے۔ کبھی کبھی حیا کو شہیر نظر بھی آتا، لیکن اس نے دوبارہ کبھی بھی حیا سے ہم کلام ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ حیا نے بھی دل میں شکر ادا کیا کہ مصیبت ٹلی، لیکن مصیبت ٹلی نہیں تھی بلکہ حیا کا برا وقت آج سے شروع ہونے والا تھا۔ آج حیا کے والد دوسرے شہر کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے آج واپس تو آ جانا تھا، لیکن حیا کو تب تک چھٹی ہو جانی تھی۔ اسی لیے حیا نے رفیق صاحب کو بولا کہ ابا میں رکشے پر آ جاؤں گی، آپ میری فکر مت کرنا، آپ آرام سے واپس آنا، میں گھر پہنچ جاؤں گی۔ تب رفیق صاحب بھی تھوڑا بے فکر ہو گئے اور اسی دن شہیر کا انتظار تھا۔ جیسے ہی حیا یونیورسٹی سے باہر نکلی، شہیر اور اس کے دوست فراز نے اچانک ہی حیا کے منہ پر ہاتھ رکھا اور جلدی سے اسے گاڑی میں گرایا اور فراز نے زن سے گاڑی بھگا لی۔ حیا رکشے کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور بدقسمتی سے ارد گرد کوئی خاص لوگ بھی نہیں تھے کہ کچھ لوگ ہی ہوتے اس کو دیکھ لیتے، اس کی مدد کرتے۔ اس نے بہت مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن شہیر کا ہاتھ حیا کے منہ پر سختی سے جمع ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی شہیر نے ایک رومال حیا کو سنگھایا تو وہ اپنے ہوش کھوتی چلی گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد وہ دوبارہ سے ہوش میں آئی۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ میں ہی نہ آئی کہ وہ کہاں ہے، لیکن جب اس نے مندی مندی آنکھوں سے ارد گرد دیکھا تب اسے پتا چلا کہ وہ کسی گاڑی میں سوار ہے۔
اور اس کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اسے اچانک سے سب کچھ یاد آ گیا اور وہ دوبارہ سے چیخنے چلانے لگی۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے میرے گھر چھوڑ کر آؤ۔ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ پلیز، میرے ابا صدمے سے ہی مر جائیں گے، مجھے واپس جانے دو۔ تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں کہ میں نے اس دن تمہیں تھپڑ مارا، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو، لیکن یہ ظلم میرے ساتھ مت کرو، مجھے جانے دو۔ تب شہیر کمینگی سے مسکرایا اور بولا، آج تک شہیر شاہ پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، تمہاری اتنی جرت کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ اس تھپڑ کے لیے تمہیں ساری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ تمہیں سبق سکھانا بہت ضروری تھا۔ یہ نقاب کر کے تم معمولی سی لڑکیاں خود کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتی ہو کہ تم بڑی پارسا ہو۔ اچھی طرح سے جانتا ہوں میں تم جیسی لڑکیوں کو۔ وہ غصے اور نفرت سے بولا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ پھر سے بولی، پلیز مجھے جانے دو۔ حیا نے شہیر کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیے، لیکن شہیر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تبھی مزاحمت کرتے کرتے حیا کا نقاب چہرے سے ہٹ گیا اور دوپٹہ بھی سر سے سرک گیا۔ تب جو منظر شہیر نے دیکھا اس نے اس کے ہوش ہی اڑا ڈالے۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی اس قدر حسین لڑکی کو دیکھے گا، وہ اس قدر خوبصورت ہوگی۔ شہیر نے یہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ غریب گھرانے کی معمولی سی لڑکی اس قدر حسین ہوگی کہ شہیر شاہ اسے دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے حسن نے شہیر کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ وہ اس کی اکڑ توڑنے کے لیے اس کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ اسے لے کر وہ ایک دوست کے دور دراز علاقے میں ایک فارم ہاؤس میں لے جا رہا تھا، لیکن اب وہ حیا کو دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا۔ حیا کو معلوم نہیں تھا کہ شہیر شاہ اسے اس قدر غور سے کیوں دیکھ رہا ہے۔ حیا نے ایک زوردار ہاتھ شہیر کے سینے پر دے مارا۔ اس سے پہلے وہ منتیں کر رہی تھی، لیکن اب وہ غصے میں چلا رہی تھی۔ اچانک شہیر ہوش میں آیا اور آہستہ آواز میں بولا، فراز گاڑی واپس موڑ لو۔ فراز کو سنائی نہ دیا۔ دوبارہ سے شہیر اونچی آواز میں بولا، فراز تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ کہہ رہا ہوں کہ گاڑی واپس موڑو۔ تب فراز بولا، تم پاگل ہو گئے ہو؟ ہم بس تھوڑی دیر میں فارم ہاؤس پہنچنے والے ہیں، اب کیوں واپس گاڑی موڑنی ہے؟ تب شہیر غصے سے بولا، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں وہ کرو، جلدی سے گاڑی واپس موڑ لو۔ ان دونوں کی یہ بحث حیا نے حیرانی سے سنی اور حیران نظروں سے شہیر کی طرف دیکھنے لگی۔ تب شہیر بولا، تم فکر مت کرو، ہم تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ حیا دل میں بہت خوش ہوئی اور چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے اسے خیال آیا کہ اس کا دوپٹہ سر سے سرک چکا۔ وہ جلدی سے اپنا نقاب درست کرنے لگی۔ اس کی ادا شہیر کے دل کو لگ گئی۔ ان کو تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے تھے سفر کرتے ہوئے۔ واپسی کا سفر بہت خاموشی سے گزرا۔ حیا سے اس کے گھر کی گلی پوچھی، تب حیا بولی، مجھے یہیں اتار دو، ساتھ والی گلی میں میرا گھر ہے، یہاں سے میں چلی جاؤں گی۔ حیا کو گاڑی سے اتار کر شہیر گاڑی میں آ بیٹھا۔ تب فراز غصے سے بولا، اگر اس کے ساتھ کچھ کرنا ہی نہیں تھا تو کیوں مجھے خوار کیا؟ وہ تھپڑ بھول گئے ہو؟ اس نے تمہیں مارا تھا۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شہیر شاہ اپنا فیصلہ بدلے، کیوں اسے واپس لے کر آئے ہو؟ تب شہیر بولا، ہاں میں بھول گیا ہوں، تم سب لوگوں کا مجھ پر ہنسنا، میں سب کچھ بھول گیا ہوں۔ یاد ہے تو مجھے صرف حیا اور اس کی پاکیزگی بھرا حسن۔ فراز میری بات سنو، مجھے حیا سے شادی کرنی ہے۔ شہیر کی اس اچانک بات پر فراز بے تحاشا حیران ہوا، لیکن وہ کچھ نہ بولا۔ اسے معلوم تھا کہ شہیر شاہ جس کام کا ارادہ کر رہا ہے وہ کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ شہیر نے دل میں سوچا کہ وہ کل ہی حیا کے گھر جائے گا۔ دوسری طرف حیا پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ حیا کی بڑی پھپھو رفیق صاحب کے ساتھ ان کے گھر ہی رہتی تھی۔ اس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا، لیکن چند سال پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ رفیق صاحب اپنی بہن کو اپنے گھر لے آئے۔ حیا کی والدہ کے مرنے کے بعد رفیق صاحب نے دوسرا بیاہ نہ کیا، حیا کا مکمل خیال رکھا، اور اب ان کو کچھ تسلی ہوئی کہ ان کی بہن ان کے گھر آ جائے گی تو اس کی بیٹی بھی محفوظ ہو جائے گی۔ کام کے سلسلے میں رفیق صاحب کو اکثر دوسرے شہروں میں جانا پڑتا تھا، لیکن رفیق صاحب نے تو اپنی بہن پر ترس کھایا اور اس پر احسان کیا، اسے ہر چیز فراہم کی۔ بے شک وہ غریب تھے لیکن عزت دار تھے اور اپنی بہن اور اس کے بچوں کی ہر ضرورت پوری کرتے، لیکن ان کی بہن کا رویہ حیا کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ انہوں نے حیا کے یونیورسٹی جانے پر بھی
واہ ویلا مچایا تھا کہ مت بھیجو لڑکی کو اس جگہ پڑھنے، ہمارے خاندان میں لڑکیاں ایسے لڑکوں کے ساتھ نہیں پڑھتی، یہ ضرور کچھ چاند چڑھا کر واپس آئے گی۔ لیکن رفیق صاحب نے اپنی بہن کی ایک نہ سنی اور اپنی بیٹی کی خواہش پوری کی، اسے یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا۔ لیکن آج جو کچھ ہوا اس نے رفیق صاحب کو توڑ کر ہی رکھ دیا تھا۔ جب وہ شام کو گھر آئے تب تک حیا واپس نہیں آئی تھی۔ رفیق صاحب کی بہن نے سینہ پیٹنا شروع کر دیا اور اپنے بھائی سے بولی، ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، حیا نے آپ کی عزت خاک میں ملا دی، اس نے ضرور کوئی چاند چڑھا دیا ہوگا، آپ میری بات یاد رکھیں، اسی لیے وہ ابھی تک گھر واپس نہیں آئی، وہ ضرور کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ رفیق صاحب بہت پریشان ہوئے، لیکن وہ تھکے ہارے لوٹے اور آگے آ کر مصیبت سے ان کو سامنا کرنا پڑا۔ وہ چپ کر کے چارپائی پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو حیا روتے ہوئے نڈھال سی گھر میں داخل ہوئی۔ پیچھے ہی رقیہ پھپھو کا بیٹا بابر بھی گھر میں داخل ہوا اور بولا، حیا آپ ہی کسی بڑی سی گاڑی میں 2 لڑکوں کے ساتھ آئی ہیں۔ رات ہونے والی تھی لیکن حیا پر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ گنہگار ٹھہرائی گئی۔ وہ خود ابھی تک صدمے کی حالت میں تھی، روتے ہوئے اپنے باپ کے قدموں میں جا بیٹھی اور بولی، بابا میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن رفیق صاحب اٹھے اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئے۔ تب رقیہ پھپھو نے اسے دونوں ہاتھوں سے پیٹا اور بکتی جھکتی اپنے بچوں کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ حیا صحن میں اکیلی بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ صحن میں بڑی چارپائی پر وہ نڈھال سی گر گئی۔ ابھی رات ہو گئی تھی تو رقیہ نے دل میں سوچا کہ یہی وہ ٹائم ہے جب وہ بھائی صاحب کی جائیداد پر قبضہ کر سکتی تھی۔ بے شک وہ مڈل کلاس لوگ تھے، لیکن رفیق صاحب کی 2 دکانیں شہر کے بیچوں بیچ تھیں جن کا ہر مہینے اچھا کرایہ آ جاتا تھا۔ رقیہ بیگم کی نظر ان پر تھی کہ وہ اس کے بچوں کو ملے اور حیا کا پتہ صاف ہو، اسی لیے وہ صبح کے لیے پروگرام ترتیب دینے لگیں اور سکون سے سو گئیں۔ حیا نڈھال سی نیند کی وادیوں میں چلی گئی، لیکن صبح قیامت اس کی منتظر تھی۔ صبح اٹھتے ہی رقیہ بیگم نے پھر سے واہ ویلا مچانا شروع کر دیا۔ رفیق صاحب جو رات سے نڈھال اور افسردہ سے کمرے میں پڑے تھے آہستہ سے باہر آ گئے۔ حیا کو رقیہ نے جھنجھوڑ کر اٹھایا اور بولی، بتا لڑکی کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے، ہماری عزت کو داغدار کر رہی ہے۔ بھائی صاحب میں نہ کہتی تھی یہ لڑکی ایک دن ضرور کوئی چاند چڑھائے گی، پوچھیں اس سے یہ کس کے ساتھ اتنے گھنٹے گزار کر آئی ہے، اور وہ 2 لڑکے کون تھے جو بابر نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جن کے ساتھ یہ میڈم گاڑی میں گھوم رہی تھی، پوچھیں اس سے، میری بچیاں بھی چھوٹی ہیں، کل کو وہ بھی اس کے نقش قدم پر ہی چلیں گی، آج کی آج اسے یہاں سے چلتا کریں۔ رشتے والی خالہ کو میں نے بلایا ہے، آج ہی کوئی رشتے والے بلائیں اور جلد سے جلد اس کی شادی کر کے اس کو گھر سے رخصت کر دیں، ویسے بھی اس نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ رقیہ پھپھو کو ایسی باتوں پر حیا ہوش میں آئی، سیدھا جا کر رفیق صاحب کے پاؤں میں گر گئی اور بولی، ابا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جیسے پھپھو بول رہی ہیں، وہ لوگ مجھے غلطی سے لے کر گئے تھے لیکن پھر ایسے ہی واپس چھوڑ گئے، قسم سے میں نے آپ کی عزت کو داغدار نہیں کیا، آپ کی حیا جیسی کل تھی ویسی ہی آج ہے، بالکل پاک اور صاف، میرا یقین کریں ابا، مجھ پر تھوڑا رحم کریں، آپ نے ہمیشہ میری بات مانی ہے، آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ کی حیا کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ حیا نے گڑ گڑاتے ہوئے اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، لیکن ابا کچھ بول ہی نہیں رہے تھے، نہ ہی حیا کی طرف دیکھ رہے تھے، اور یہی بات حیا کو زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ وہ اپنی صفائیاں دیتی رہی لیکن ابا خاموشی سے کھڑے رہے، ان کے دل پر بھی تو چھریاں چل رہی تھی، انہوں نے آنکھوں دیکھا سچ مان لیا، اب وہ بس اتنا ہی بولے، رقیہ جلد سے جلد کوئی رشتہ ڈھونڈو، میں حیا کے فرض سے سپردوش ہونا چاہتا ہوں۔ ابا کی یہ بات حیا کو تیر کی طرح لگی، وہ حیران ہو کر باپ کی طرف دیکھنے لگی اور دوبارہ سے روتے ہوئے بولی، ابا آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے، آپ کی بیٹی ایسی نہیں ہے، پھپھو خدا کے لیے آپ چپ کر جائیں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مجھے پڑھنا ہے۔ ابا میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں، ایک غلط فہمی کے بنا پر مجھے وہ لوگ لے کر گئے تھے، لیکن وہ ویسے ہی مجھے واپس چھوڑ گئے جب ان کو احساس ہوا کہ میں وہ لڑکی نہیں ہوں۔ حیا نے جلدی جلدی روتے ہوئے اپنے باپ کو بولا، لیکن وہ حیا کا ہاتھ اپنے بازو پر سے جھٹک کر اندر جانے لگے، لیکن باہر دروازے کی دستک پر رک گئے۔ حیا بے تحاشا روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ تبھی دروازہ کھلا تو آگے شہیر شاہ کو کھڑے دیکھ کر ابا حیران رہ گئے اور حیا پریشان۔ تبھی بابر بولا، ماموں یہ تو وہی لڑکا ہے جس کے ساتھ آپ ہی بڑی سی گاڑی میں آئی تھی۔ ابا کا چہرہ سرخ ہو گیا، مقابل کو علم نہیں تھا کہ گھر میں اس وقت کیا چل رہا ہے، وہ تو یہاں معافی مانگنے کے لیے آیا تھا،
लेकिन सामने हया बेतहाशा रोते हुए जमीन पर बैठी थी और एक औरत उस पर बुरी तरह से चीख रही थी। दरवाजा खोलने वाला इंसान ऐसे लग रहा था जैसे सदियों की मुसाफत तय करके आया हो। शहीर ने सलाम किया और इससे पहले कि वो कुछ बोलता, रफीक साहब ने शहीर का गिरबान पकड़ लिया और बोले, तुम दोनों ने मेरी सदियों की कमाई हुई इज्जत को खाक में मिला दिया। तभी हया जैसे होश में आई और तकरीबन दौड़ते हुए अब्बा के पास आई और शहीर से बोली, देखो तुम लोगों की वजह से मेरे साथ क्या हो रहा है। तुम अब्बा को बताओ ना कि मेरा कोई कसूर नहीं, मैं खुद तुम्हारे साथ नहीं गई थी। शहीर हया के इस अचानक जुमले पर हैरान हुआ, लेकिन फिर कुछ समझते हुए बोला, जी अंकल, हया बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं इसीलिए आप लोगों से माफ़ी मांगने आया हूँ। लेकिन रफीक साहब तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहे थे। वो सदमे से चूर लहजे में बोले, तुम्हें भी हया से निकाह करना होगा और जल्द से जल्द इसे यहाँ से लेकर चले जाओ, आज और अभी। शहीर तो हया पर वैसे ही फिदा हो चुका था। वो आज इसीलिए आया था। रात उसने बड़ी मुश्किल से निकाली थी। उसका हया को देखे बगैर एक सेकंड भी गुजारा नहीं हो रहा था। वो हया से माफ़ी मांगने और उसे ये बताने के लिए आया था कि उसके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन सामने जो हालात थे उसने शहीर को भी परेशान कर दिया था। वो कुछ बोलता इससे पहले हया ने इस कदर दुख और हैरानी से बाप की तरफ देखा कि शहीर का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। हया चीख कर बोली, अब्बा, आप मेरे साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकते। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मैं इसके साथ भाग नहीं रही थी, मैं तो इसे जानती तक नहीं। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें। लेकिन अब्बा जब बोले तब हया को लगा उसका कोई लफ्ज अब्बा पर असर नहीं कर रहा। वो ये बोलकर कमरे की तरफ चल पड़े कि मैं अभी मौलवी साहब को बुला रहा हूँ। लड़के, तुम भी जिसको बुलाना चाहो बुलाओ। आज और अभी तुम्हारा और हया का निकाह और इसे यहाँ से लेकर जाओ और कोशिश करना कि सारी जिंदगी मुझे तुम दोनों कभी नजर मत आना। हया को तो सख्ता हो गया। अब वो कुछ नहीं बोल रही थी। शहीर भी थोड़ा परेशान था। उसने कभी भी ऐसी सिचुएशन को हैंडल नहीं किया था, लेकिन अब रफीक साहब के दो टोक अंदाज पर उसे लगा कि आज और अभी हया के साथ उसे निकाह करना होगा। अगर नहीं किया तो वो किसी और के साथ हया को रुखसत कर देंगे, जो शहीर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। बेशक शहीर के लिए भी ये सब कुछ बहुत अचानक और जल्दी था, लेकिन वो क्या कर सकता था। हालात ही ऐसे हो गए थे। लेकिन वो किसी भी कीमत पर हया को ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। हया के घर वालों का रवैया वो उसके साथ देख ही चुका था, इसीलिए जल्दी से अपने दोस्तों को बुलाया और निहायत सादगी के साथ उन दोनों का निकाह हो गया। हया किसी बेजान गुड़िया की मानिंद निकाहनामे पर दस्तखत करती गई। आंसू थे कि एक तवातुर से उसकी आंखों से बहते चले जा रहे थे। रो रो कर उसकी आंखें, चेहरा और नाक बेतहाशा सुर्ख हो गए थे। सफेद दुपट्टे के हाले में वो अपनी उस रोती हुई सूरत में भी शहीर को बेतहाशा हसीन लग रही थी, लेकिन वो दिल ही दिल में बहुत दुखी और शर्मिंदा भी हो रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था कि उस पर किसी लड़की के आंसुओं का असर हुआ हो। उसने दिल में सोचा कि वो अपनी मोहब्बत से हया को खुश कर देगा और उससे माफ़ी मांग लेगा कि उसकी वजह से यूं अचानक हया को उसके साथ निकाह करना पड़ा। हया ने आखिरी बार अपने बाप की तरफ नज़र उठाकर देखा कि शायद अभी वो उसे गले से लगाएं या सर पर हाथ रखें कि हया ने अपने बाप की ख्वाहिश पर सर झुका दिया और जैसे उन्होंने बोला उसने निकाह कर लिया। लेकिन रफीक साहब तो जैसे पत्थर ही हो गए थे। वो उठे और शिकस्ता कदमों से चलते हुए अपने कमरे में जाकर बंद हो गए। जब रुकैया पुप्पो बोली, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो और हया दोबारा कभी इस घर में आने की कोशिश मत करना। हया तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। वो बस वीरान नजरों से अपने बाप के कमरे के बंद दरवाजे को तक रही थी। शहीर ने हया का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ गाड़ी में ला बिठाया। वो किसी ट्रांस की कैफियत में चलती हुई गाड़ी में आ बैठी। कुछ देर बाद ही शहीर उसे अपने घर, अपने कमरे में ले आया। मुलाजमा को उसे खाना पानी देने का बोलकर वो अपनी माँ के पास आया और हर बात की वजाहत माँ को देने लगा और बोला कि मैं इस लड़की को बहुत पसंद करता हूँ और मैंने इससे शादी कर ली है। शहीर की माँ बहुत हैरान हुई, लेकिन वो अपने इस जिद्दी बेटे की जिद को अच्छी तरह से जानती थी। थोड़ा सा गुस्सा करने के बाद वो बेबी से बोली, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, हम तुम्हारी मर्जी में ही खुश हैं। शहीर दोबारा कमरे में आया तो जैसे वो हया को छोड़ कर गया था वो वैसे ही बैठी हुई थी। शहीर ने हया के पास आकर उसका हाथ पकड़ा। शहीर के जज्बात उमड़ उमड़ कर बाहर आने लगे, लेकिन हया को तो शहीर के छूने से जैसे करंट लगा हो। वो एकदम डर कर पीछे हुई और जैसे होश में आई तभी अचानक वो हुआ जिसका शहीर ने सोचा ही नहीं था। हया ने एक सन्नाटेदार थप्पड़ शहीर के मुंह पर दे मारा।
شہیر اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ حیران نظروں سے حیا کی طرف دیکھنے لگا۔ حیا پاگلوں والے انداز میں شہیر کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ ایک تھپڑ، دو تھپڑ، اور پھر تو جیسے اس نے شہیر پر تھپڑوں کی بارش کر دی اور بہت چلاتے ہوئے لگاتار بول رہی تھی، اب تم خوش ہو گئے نا؟ تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ ایک تھپڑ کا بدلہ تم نے مجھ سے اس طرح لیا۔ یہ لو، اب میں نے تمہیں اتنے تھپڑ مار دیے، مجھے بس جان سے مار دو۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں ساری زندگی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ وہ ہذیانی انداز میں کہتے ہوئے زور زور سے چلا رہی تھی اور رو رہی تھی۔ شہیر اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یکدم ہی وہ اپنے ہوش کھوتی چلی گئی اور زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ شہیر اسٹڈی روم میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کے سامنے اپنی زندگی کی ساری فلم ایک تواتر کے ساتھ چل رہی تھی کہ کیسے وہ ہر لڑکی کو یوز کرتا اور چھوڑ دیتا۔ کتنی ہی لڑکیوں کے دل اس نے توڑے۔ کچھ لڑکیاں تو خود اس کی جانب بڑھتی تھی، لیکن جو ذرا سا بھی شہیر کو اگنور کرتی وہ اسے اپنے جال میں پھنسا کر ہی دم لیتا، اور پھر جب دل بھر جاتا اس کو چھوڑ دیتا۔ اسے اپنے سارے گناہ ایک ایک کر کے یاد آ رہے تھے، اور اب اسے لگ رہا تھا کہ حیا سے اسے صرف ایک نظر دیکھنے پر ہی بے تحاشا محبت ہو گئی، لیکن حیا کا رویہ اسے پل پل جیتے جی مار رہا تھا۔ وہ بہت اذیت میں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حیا کو کیسے دلاسا دے اور کیسے تسلی دے، اسے خوش کیسے کر سکے۔ جو ہوا سو ہوا، اس کی زندگی میں ایسے ہی اس کا شامل ہونا لکھا تھا، لیکن حیا اسے دیکھتے ہی زور زور سے چلانے لگتی۔ وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگ گئی تھی، بس ہر وقت اپنے باپ کو یاد کرتی رہتی۔ 2 مہینے تو ایسے ہی گزر گئے۔ حیا سے زیادہ شہیر اذیت میں تھا۔ وہ حیا سے بے تحاشا محبت کرنے لگا تھا، اس کو دیکھ دیکھ کر جیتا، لیکن حیا اسے دیکھتے ہی بری طرح سے چلانے لگتی۔ شہیر کی یہ حالت دیکھ کر اس کی امی افسردہ ہوتی۔ آج وہ حیا کے پاس آئیں اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا، کچھ رحم کھاؤ میرے بیٹے پر، میں شہیر کی ماں ہوں، مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی۔ تم نے اپنا حال بھی دیکھو کیا بنا رکھا ہے۔ شہیر اب تمہارا شوہر ہے، بے شک جیسے بھی حالات میں تم لوگوں کا نکاح ہوا ہے، لیکن میں سب جانتی ہوں۔ مجھے پتا ہے شہیر سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس نے تمہارے ساتھ تو کچھ غلط نہیں کیا۔ بے شک وہ تمہیں اغوا کر کے لے جا رہا تھا، لیکن پھر واپس تو چھوڑ گیا تھا نا۔ تم سے اگر برا کیا ہے تو تمہارے گھر والوں نے کیا، تم ان کی سزا میرے بیٹے کو کیوں دے رہی؟ میں روز اسے تڑپتے ہوئے دیکھتی ہوں، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ خدا کے لیے تم اسے معاف کر دو اور اپنا رویہ بہتر کر لو، یہ ایک ماں کی تم سے التجا ہے۔ شہیر کی ماں یہ باتیں کر کے روتے ہوئے حیا کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ حیا شہیر کی ماں کی باتیں سن کر طنزیہ سی مسکرائی۔ شہیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے کہ حیا خوش رہنے لگ جائے۔ اب تقریباً کچھ دنوں سے وہ نوٹ کر رہا تھا کہ حیا اب نماز پابندی سے پڑھنے لگ گئی تھی۔ شروع میں تو اس نے بالکل ہی کھانا پینا اور نماز وغیرہ بالکل چھوڑ دی تھی، لیکن وقت بہت ظالم چیز ہے، کچھ لوگوں کے لیے مہربان بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا مرہم ہے، جیسا بھی اور جتنا بھی گہرا زخم ہو، وقت کے ساتھ ساتھ وہ زخم بھر ہی جاتا ہے۔ اسی لیے حیا کچھ دنوں سے شہیر کو برا بھلا بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ شہیر کے دماغ میں اچانک ایک خیال آیا۔ آج وہ پھر وہی پرانے راستے چل پڑا۔ مہینوں بعد وہ حیا کے گھر جا رہا تھا۔ دل میں تھوڑا سا گھبرا بھی رہا تھا کہ پتہ نہیں حیا کے والد اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھیں، لیکن آج وہ دل میں عہد کر کے جا رہا تھا کہ وہ لازمی حیا کے والد کو سب سچ بتا کر آئے گا۔ اس نے دروازے پر بیل دی تو بابر نے دروازہ کھولا۔ شہیر کو دیکھ کر حیران ہوا اور بولا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تب شہیر بولا، مجھے انکل سے ملنا ہے، ان کو بلاؤ۔ بابر بولا، کیا آپ اس دن والی بے عزتی بھول گئے؟ شہیر کی برداشت ختم ہو گئی۔ اس نے زور سے بابر کو اندر کی طرف دھکیلا۔ گھر میں داخل ہوا۔ رفیق صاحب کے کمرے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، آ جاؤ۔ تب وہ اندر داخل ہوا۔ رفیق صاحب اینک لگائے اخبار کا باریک بینی سے مطالعہ کر رہے تھے۔ شہیر کے سلام کرنے پر انہوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اخبار ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ شہیر آگے بڑھا اور اخبار اٹھا کر دوبارہ سے تہہ لگا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ رفیق صاحب کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ رفیق صاحب کچھ بولتے، شہیر نے رفیق صاحب کے دونوں پیروں پر ہاتھ رکھ کر پھر اپنے ہاتھ ان کے سامنے جوڑ دیے اور بولا، آج آپ کو میری بات سننا پڑے گی۔ آپ نے حیا کو اس بات کی سزا دی ہے
जो उसने किया ही नहीं था। वो बेगुनाह थी, मैं गुनहगार था, मेरी गलती थी। फिर शहीर ने शुरू से लेकर यूनिवर्सिटी के पहले दिन वाली हर बात और फिर बाद में अपने दोस्तों के वरगलाने पर हया को अगवा करने के प्लान के बारे में सब बता दिया। और फिर ये भी बता दिया कि हया की मासूमियत और हुस्न पर मैं अपना दिल हार बैठा था और मैं तो माफ़ी मांगने के लिए आया था, लेकिन आप लोगों ने ज़बरदस्ती हया का निकाह मुझसे करवा दिया। उस दिन से लेकर आज तक हया बहुत तकलीफ में है। एक दिन भी वो सुकून से नहीं रही। वो हर वक्त आपको याद करती है। वो मर जाएगी। खुदा के लिए उसे माफ़ कर दें और मेरे साथ चलें। वो आपको देखकर बहुत खुश हो जाएगी। शहीर साहब को भी कुछ अरसा गुजरने के बाद ख्याल आने लग गया था कि वक्ती तौर पर उनको बहुत गुस्सा आया था, लेकिन उनकी बेटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। वो थोड़ा पछताए भी थे कि उनको हया की बात सुन लेनी चाहिए थी, लेकिन जल्दबाजी में और गुस्से में उन्होंने उसे घर से निकाल बाहर किया। अब शहीर के आने पर और उसकी बातें सुनने पर रफ़ीक साहब की आंखें आंसुओं से भर गईं। वो सिर्फ इतना बोले, चलो मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो। शहीर की खुशी की इंतहा न रही। वो भी जल्दी से उठा और एक हाथ से सहारा देकर रफ़ीक साहब को अपनी गाड़ी में ले आया और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। हया अपनी नमाज पढ़कर फारिग हुई थी। वो दुआ में अल्लाह ताला से खूब माफ़ी मांग रही थी और अपने अब्बा से मिलने की दुआ कर रही थी। उसे नहीं मालूम था कि उसकी ये दुआ इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। दरवाजे पर दस्तक हुई, तब वो बोली, आ जाओ। और अंदर दाखिल होने वाली हस्ती को देखकर जहां खड़ी थी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। रफ़ीक साहब की आंखों से एक तवातुर से आंसू बह रहे थे। वो बोले, हया पुत्र। और हया को तो जैसे जान में जान आ गई। वो तकरीबन दौड़ते हुए आकर रफ़ीक साहब के गले लग गई और तड़प तड़प कर रोने लगी। हया की हालत देखकर शहीर खुद पर काबू न रख पाया और बेसाख्ता रोने लग गया। हया का शौहर और उसका बाप उसके पास थे और उसे तसल्ली दे रहे थे और चुप करवा रहे थे, लेकिन हया बार बार अपने अब्बा के हाथ चूम रही थी और बोल रही थी, अब्बा आप कहाँ थे? आपने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया? आपको पता है ना मैंने आपको कितना याद किया। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि मैं आपकी याद से गाफिल रही हूँ। आप तो जानते हैं ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आपने क्यों मेरे साथ ऐसा किया? रफ़ीक साहब बोले, बेटा मुझसे गलती हो गई थी। गुस्सा इंसान की अक्ल को खा जाता है और फिर उस दिन हालात भी कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बेटा मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। रफ़ीक साहब की इस बात पर हया ने तड़प कर उनके हाथों को खोला और दोबारा से चूमते हुए बोली, अब आप माफ़ी मत मांगे। आप आ गए हैं ना तो आपकी हया अब जिंदा हो गई है। अब मुझे यहाँ से ले चलें अपने साथ। तब शहीर ने हैरानगी से हया की तरफ देखा। उसके चले जाने से शहीर को लगा कि वो जिंदा नहीं रह सकेगा। इससे पहले कि शहीर कुछ बोलता रफ़ीक साहब बोल उठे, बेटा मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें इस घर में दोबारा लेकर चलूं जहां तुम्हारी पुप्पो का राज है। तुम जानती हो ना कि वो कैसी औरत। मैं तो बस चुप करके अपने कमरे में पड़ा रहता हूँ और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा शौहर है। तुम्हें इसकी इज्जत और ख्याल करना है, ये बहुत अच्छा है। अगर ये आज मेरे पास आकर सब सच ना बताता तो यकीनन मैं तो इस दुख के साथ ही कब्र में चला जाता। तुम खुश रहो, मेरी दिली दुआ है और फिक्र मत करो। मैं तुमसे मिलने आता जाता रहूँगा। मेरी बेटी अब तुमने बिल्कुल रोना नहीं। खुश हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा शौहर भी तुमसे बहुत प्यार और तुम्हारी इज्जत करता है। तुम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखो और खुश रहो। कुछ देर बातें करने के बाद शहीर ने हया के वालिद के लिए एक पुरतकल्लुफ़ दावत का एहतमाम कर लिया। रफ़ीक साहब शहीर के सालीशान घर और नौकर चाकर सब कुछ देखकर अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कर रहे थे कि उसकी बेटी के नसीब बहुत अच्छे हैं। बेशक शादी जैसे भी हालात में हुई, लेकिन अब वो अपनी बेटी को समझा रहे थे कि वो खुश रहे। बेशक अल्लाह जो करता है उसमें हमारी बेहतरी ही होती है। बहुत सारा वक्त अपनी बेटी के साथ गुजार कर शहीर के साथ रफ़ीक साहब वापस अपने घर आ गए। रात को शहीर जैसे ही कमरे में आया तो हया ने जैसे उसी के इंतज़ार में बैठी थी। उसे देखकर वो जल्दी से खड़ी हुई और उसके सामने आकर बोली, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम जैसा इंसान जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी हो वो मुझे मेरे बाप से मिलवाने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन बहरहाल तुम जैसे भी हो, इस बात के लिए मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ कि तुमने मुझसे मेरे वालिद को मिलवा दिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। खुशी हया के चेहरे से साफ टपक रही थी। आखिर में वो थोड़ी संजीदा सी होकर बोली, जाते हुए दरवाज़ा बंद करते जाना, और आकर बिस्तर पर लेट गई। शहीर जो मुंतज़िर था कि उसका बहुत शुक्रिया अदा करेगी और उससे बहुत ज़्यादा खुश होगी, लेकिन लगता था शहीर की सज़ा अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। शहीर ने बेबसी से हया की तरफ देखा और बुझे बुझे कदमों से चलते हुए कमरे से बाहर चला गया। जब से वो हया को इस घर में लाया था
تو حیا اس کے کمرے پر جیسے قبضہ جما لیا تھا۔ وہ کبھی بھی شہیر کو کمرے میں سونے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ شروع میں تو اسے دیکھتے ہی وہ آپے سے باہر ہو جاتی تھی، لیکن اب اگر اس سے کوئی تھوڑی بہت بات کر لیتی، لیکن رات کو اسے کمرے میں آنے کی اجازت ہرگز نہیں تھی۔ حیا نے بازو کے نیچے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر شہیر کو افسردہ سی حالت میں جاتے دیکھا۔ تب اسے ہلکا سا افسوس ہوا، لیکن اس نے سر جھٹک دیا اور دل میں بولی، اس انسان نے مجھے بہت ذلیل و خوار کیا ہے۔ بے شک مجھے اب میرے والد سے ملوا دیا، لیکن میرا یونیورسٹی جانے کا خواب اور وہاں پڑھنے کا خواب اس کی وجہ سے مٹی میں مل گیا۔ اس کی وجہ سے میں اپنے باپ کی نظر میں گری، اس کی وجہ سے رقیہ پھپھو نے مجھے اتنی باتیں سنائیں، مجھ پر اتنے گھٹیا الزام لگائے۔ شہیر شاہ، اتنی آسانی سے میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، اس نے دل میں سوچا اور سو گئی۔ اگلے دن رفیق صاحب نے شہیر کو فون کیا کہ آج وہ گھر میں اکیلا ہے۔ رقیہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنی نند کے بیٹے کی شادی میں دوسرے شہر گئی ہوئی، تم حیا کو لے کر میرے پاس آ جاؤ، میرا تم دونوں سے ملنے کا بہت دل کر رہا ہے۔ شہیر نے اس بات میں جواب دیا اور فون رکھ دیا۔ رفیق صاحب بے چینی سے ان دونوں کے انتظار میں تھے۔ رفیق صاحب کو رقیہ کے بارے میں اچھی طرح سے پتا تھا، لیکن وہ اپنی بیوہ بہن اور یتیم بھانجے بھانجیوں کو اس ظالم دنیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ ان کی پرورش بہت اچھے سے کر رہا تھا۔ لیکن اب جب سب سچ سامنے آ گیا تھا تو اپنی بیٹی سے بھی دور نہیں رہ سکتے تھے، اسی لیے آج موقع دیکھ کر رفیق صاحب نے شہیر اور حیا کو اپنے گھر بلا لیا۔ شہیر حیا کے پاس آیا اور بولا، حیا تیار ہو جاؤ، ہمیں انکل کی طرف جانا ہے۔ پہلے تو حیا کو کچھ سمجھ نہیں آیا، پھر وہ بولی، کون سے انکل کی طرف؟ تب شہیر بولا، تمہارے ابا نے بلایا، ہمیں ان کے گھر جانا ہے۔ تب جو خوشی اور چمک شہیر نے حیا کے چہرے پر دیکھی، اس کے جذبات مچلنے لگے۔ بے ساختہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ حیا کو اپنے سینے سے لگا لے، لیکن وہ حیا کو اس کی مرضی کے خلاف چھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ یکٹک حیا کی طرف دیکھتا رہا اور یاد کر رہا تھا کہ حیا اس کے اس حسین چہرے نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ویسے بھی یونیورسٹی میں شہیر کا لاسٹ ایئر تھا، اس نے اپنے سب دوست چھوڑ دیے۔ یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد وہ اپنے آوارہ دوستوں سے کبھی نہیں ملا، نماز کی بھی پابندی کرنے لگ گیا اور حیا کی محبت اس کے دل میں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ حیا سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ اسے ایک بات کا سکون تھا کہ حیا اس کے پاس ہے، اس کے نکاح میں ہے، اس کی بیوی ہے، اسے کوئی بھی اس سے جدا نہیں کر سکتا۔ لیکن حیا کا رویہ اسے بہت دکھ دیتا تھا۔ حیا کی اچانک آواز پر شہیر چونک گیا اور خیالوں کی دنیا سے باہر آیا۔ حیا بول رہی تھی، تم چلو، میں بس 5 منٹ میں تیار ہو کر باہر آتی ہوں، پھر ہم چلتے ہیں۔ حیا سے اپنی خوشی تو چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ ڈھیروں ڈھیر پھل اور مٹھائیوں کے ساتھ رفیق صاحب کے پاس تھے۔ حیا چہک چہک کر بول رہی تھی، اس کا یہ روپ شہیر کو دلی خوشی دے رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ حیا بار بار اپنے گھر کے ایک ایک کمرے کو دیکھ رہی ہے اور اپنے باپ سے لپٹ کر پیار کرتی۔ رفیق صاحب بھی حیا کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ وہ شہیر کی بھی بہت عزت کرنے لگ گئے تھے۔ شہیر بھی عقیدت سے بیٹھا باپ اور بیٹی کی محبت دیکھ رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حیا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رفیق صاحب بھی قریبی مسجد میں نماز ادا کرنے چلے گئے۔ شہیر جب حیا کے پیچھے اس کے کمرے میں آیا تو حیا کی پشت اس کی جانب تھی، وہ اپنی کتابوں پر پیار سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ تب شہیر نے دل میں ایک اور عہد کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ دونوں رفیق صاحب سے اجازت لے کر گھر واپس آ گئے تھے۔ حیا اپنے کمرے میں سونے چلی گئی۔ وہ بہت خوش تھی اور چور نظروں سے شہیر کی جانب بھی دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر اس نے شہیر کا شکریہ ادا مسکراتے ہوئے کیا۔ شہیر نے دھیمی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ اگلے دن ایک فائل حیا کی سائڈ ٹیبل پر پڑی تھی۔ جب اس نے دیکھا تو وہ شہر کی ایک بہت ہی اچھی یونیورسٹی میں داخلے کے فارم تھے۔ وہ بری طرح سے حیران ہو۔ اس وقت شہیر کمرے میں آیا بولا، میں جانتا ہوں تمہارا خواب تھا یونیورسٹی میں پڑھنا، میں تمہارا یہ خواب پورا کرنا چاہتا ہوں، کل سے تم یونیورسٹی جایا کرو گی۔ یہ سن کر تو حیا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ کل سے ہی تھوڑی تھوڑی شرمندہ تھی۔ اب جب شہیر نے اس کے لیے اس کا یہ خواب بھی پورا کر دیا تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور یہ ایک دم ہی روتے ہوئے شہیر کے سینے سے آ لگی۔ شہیر کو تو جیسے خوشی کی انتہائی نہ رہی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے اس عمل سے اس کی بیوی اس قدر خوش ہو جائے گی کہ اس کے سینے سے ہی لگ جائے گی۔ وہ روتے ہوئے بار بار اس کا بہت شکریہ ادا کر رہی تھی اور معافی مانگ رہی تھی اپنے رویے کی۔ میں جانتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن تم نے اب میرے سارے شکوے دور کر دیے۔ میں بھی تم سے معافی مانگتی ہوں، تم سے شرمندہ ہوں کہ مجھے پہلے ہی دن تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، لیکن اچانک ہی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی، اسی وجہ سے میں تم پر ہاتھ اٹھا بیٹھی۔ میں اپنے ہر برے رویے کی تم سے معافی مانگتی ہوں۔ لیکن شہیر نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا اور بولا، تمہیں ہر بات کے لیے معافی ہے،
تمہیں پتا ہے جس دن میں نے تمہیں نقاب کے بغیر دیکھا اس دن میں اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا اور تم سے بے تحاشا محبت ہو گئی تھی. ایک ہی نظر میں تم میرے دل کو بھا گئی تھی. یہ کہتے ہوئے شہیر نے اپنا ہاتھ حیا کے چہرے پر رکھا. حیا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں. شہیر بولا تمہارا یہ معصوم چہرہ مجھے بہت پسند ہے حیا، اور تمہارا نام بھی. میں نے بہت سی لڑکیاں دیکھی ہیں لیکن آج تک کسی کو دیکھ کر یوں اپنے حواس نہیں کھوئے. تمہیں دیکھنے کے بعد میں نے کسی کو نہیں دیکھا اور اب نہ ہی کبھی ساری زندگی کسی کی طرف دیکھ پاؤں گا. حیا نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں اور شہیر کا ہاتھ تھام لیا. ہر بات کے لیے تمہارا بہت شکریہ. ہاں میں بھی اب پچھلی ساری باتیں بھلا کر خوش ہوں. دونوں نے ایک دوسرے کی طرف پیار سے دیکھا اور دھیرے سے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ گئے.